بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال سبحانه وتعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں، سیمینار میں، جس کا عنوان سلفی دعوت اور منحرف افکار ہے، اس کے موقر منتظمین، اراکین، ذمہ داران اور خصوصیت کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم، جماعت اہل حدیث کی جانی مانی، معتبر، علمی، دعوتی، تدریسی، منہجی شخصیت اور ہم سب کے استاذ اور مربی کی حیثیت سے فضیلت الشیخ محمد اشفاق صاحب سلفی حافظہ اللہ، جن سے الحمدللہ سلفی دنیا اچھی طرح سے واقف ہے، ہم آج ان کی صدارت میں یہاں اس کانفرنس میں حاضر ہیں اور اپنے علماء سے، جماعت اہل حدیث کے فضلاء سے اور خصوصیت کے ساتھ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اعلیٰ مرحلے کے طلباء سے اور اونچی ڈگریوں کے ہولڈرز سے الحمدللہ ہم منہج سلف سے متعلق بہت سارے موضوعات پر خطاب سن رہے ہیں۔ تمام معزز مقررین، خطباء، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، انجینئر محمد علی مرزا کے افکار و نظریات کا جائزہ۔ شروع میں ہی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ لمبا چوڑا موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے افکار، نظریات، اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو بہت وقت طلب موضوع ہے، لیکن اگر ہم اس کی 2-3 بنیادوں کو سامنے رکھیں تو مختصر بھی ہے۔ اس کے جو افکار و نظریات ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ یہ اس آدمی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو شجرہ ہے ضلالت کا، شجرہ ضلالت، شجرہ گمراہی، اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ نے سنا ہے۔ آپ نے سید مودودی کا تذکرہ سنا اور اسی طرح سے سید مودودی کے ساتھی اور ایسے ہی اس کے شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کا نام ابھی آپ نے سنا، فضیلت الشیخ علیم الدین صاحب کے زبانی۔ اب شجرہ یہی ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے، ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے، اور ایسے ہی جاوید غامدی کا شاگرد ہے۔ ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی کے ساتھی ہیں اور اس کے شاگرد ہیں، اور مودودی کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو اوپر کا مسئلہ ہے، اس کے آگے شخصیات کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مودودی نے کیا کیا، جیسا کہ آپ نے سنا، خلافت ملوکیت میں، تفہیم القرآن میں، تجدید و احیاء دین میں، اور ایسے ہی اپنی تنقیحات میں، رسائل و مسائل میں، ترجمہ القرآن میں، دنیا کی جتنی کتابیں انہوں نے لکھیں، لٹریچر، ان تمام کتابوں کو جو مرجع بنایا، ان کتابوں کا جس کو کہتے ہیں مرجع، کہاں سے کتابیں لکھی، تو اس کا مرجع جو ہے وہ غیر مستند روایتیں، تاریخ کی کتابیں جن میں غیر مستند باتیں ہیں، غیر مستند روایتیں ہیں، جس کو روایت کرنے والے عام طور پر صحابہ کرام کے دشمن ہیں، رافضیت، ناصبیت، خارجیت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اور ایسی کتابوں کو بنیاد بنا کر کے اس شخص نے اپنی کتابوں کو بھر دیا۔ اب یہاں سے شجرہ شروع ہوتا ہے کہ غیر مستند
اور جھوٹی سچی روایات کو بنیاد بنا کر کتابیں لٹریچر لکھنے والے سید مودودی اور ان کا شاگرد یہ ڈاکٹر اسرار، اور ایسے ہی یہ جس کو ہم اور آپ میرے بھائیوں جاوید غامدی کے نام سے جانتے ہیں، اور ابھی جلدی موت ہوئی ہے جن کو ہم لوگ وحید الدین خان کے نام سے جانتے ہیں، یہ تین کے تینوں مرزا علی انجینئر کے استاذ ہیں، اور ایک سے زائد جگہوں پر اس نے اپنی تقریروں کے اندر حوالہ دیا ہے، یعنی اس انداز سے حوالہ دیا ہے کہ یہ عام موضوعات ہیں جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ فلاں فلاں نازک موضوعات ہیں، اگر ان نازک موضوعات پر آپ کو کچھ سننا ہو اور اچھا علم حاصل کرنا ہو تو میں اپنے استاذ وحید الدین خان کا حوالہ دیتا ہوں، ان سے آپ رجوع کر لیں، اور جاوید غامدی صاحب سے آپ سن لیں، بات کر لیں، یا مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار کی تقریریں آپ سن، اس طرح سے اس شخص نے کئی جگہوں پر حوالہ دیا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ شجرہ خبیثہ ہے جس کا سلسلہ یہاں نیچے تک آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا جو سلسلہ ہے جس کی شروعات غیر مستند روایات کی روشنی میں مولانا مودودی کا حضرات صحابہ کرام کے خلاف بہت کچھ بکواس کرنا، طعن و تشنیع کرنا، سب و شتم کرنا اور انہیں مختلف انداز سے ہدف طعن بنانا، یہ بنیاد ہے، اور یہ سب شاگرد اور ان کے شاگرد کا سلسلہ ہے۔ یہ مرزا علی انجینئر جہلم پاکستان کا رہنے والا ہے اور پیشے سے انجینئر ہے، یہ میکینیکل انجینئر، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور امت کا المیہ ہے کہ امت کا اصل مرجع وارثین انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کو ہم علماء کے نام سے جانتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ یہ ہے اصل میں بنیاد کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اب امت کے لیے کوئی مرجع ہے تو وہ کتاب و سنت کے صحابہ کرام کے منہج کے سچے علماء ہیں، جو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ یہ اصل میں مرجع ہیں۔ اب اس میں جہلا کا طبقہ اگر آ جائے یا منحرفین کا طبقہ آ جائے جو اللہ کے دین کے اصولوں کو نہ سمجھے، یا پھر اس کے اندر باطن کا فساد ہو، وہ حضرات صحابہ کرام کا دشمن ہو، یا ایسی امت کے علماء کا مخالف ہو، یا ایسے ہی اس کے اندر اور کوئی منفی پہلو پایا جاتا ہو جس کی بنیاد پر وہ آگے اپنی سرگرمیاں زبان کی قلم کی جاری رکھتا ہو، تو یہ ہے اس امت کا وقت کا سب سے بڑا المیہ۔ ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کے علماء ہی اصل میں امت کے مرجع ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، ناصح ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کے دنیا کی سلامتی اور آخرت میں جنت، اور ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی رہنمائی کرنے کے ضامن ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر اس قسم کے لوگوں سے عوام جڑ جائے اور ان فتنہ پروروں کے فتنے سے اگر امت میرے بھائیوں فتنہ پروروں کو امت جھیلنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں مشکلات ایسے ہی بڑھ جاتی ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال میں اس سلسلے میں تمہیدی طور پر بالکل کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ وقت بالکل کم ہے اور موضوع کافی لمبا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر ہم مختصر کر لیں تو 2-3 باتیں ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر وہ بندے جو ہیں، نیک بندے، ایمان والے، عمل صالح والے، یہ بندگان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں چھوٹے خدا بن جاتے ہیں، منی خدا بن جاتے ہیں۔ ایک خطرناک عقیدہ تو اس کا یہ ہے، جس کی وضاحت میں بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، وہ ہے حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان خاص طور پر، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، اور ایسے ہی بنو امیہ کے اور دیگر لوگوں کے اوپر ہدف کو طعن تشنیع کرنا، انہیں سب و شتم کرنا اور ان کے بارے میں بہت ساری غیر مناسب باتیں کہنا۔ اور صحابہ کرام کے بعد حضرات تابعین کے بارے میں بھی گفتگو کرنا، بلکہ آگے بڑھ کر کے محدثین کرام، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابن ماجہ اور ایسے دیگر محدثین کے بارے میں بھی گفتگو کرنا، یہ اس کے افکار و نظریات کا خلاصہ ہے اور اس کا نچوڑ ہے۔ اب اگر ہم اس کے اندر داخل ہوں گے تو کچھ شواہد اور کچھ مثالوں کو اس کی تقریروں سے، جسے علماء نے اس کی تقریروں کو سن کر کے
باقاعدہ اس کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے ٹکڑے عوام کے درمیان اس کی گمراہیوں کو بتانے اور اس سے آگاہ کرنے کے لیے پھیلایا ہے، اس اقتباس اس تقریروں کا خلاصہ اور اس کی باتیں مختصر طور پر یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ پیشین گوئی کیا تھی اور اس پیشین گوئی کو امت کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، پیشین گوئی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مستقبل کے حالات، آپ نے فرمایا تھا سیاتی علیکم زمان یا سیاتی علیکم سنوات الخداعات، دھوکے والے لوگ آئیں گے، آئندہ مستقبل میں ایسے سال آئیں گے کہ ان سالوں میں دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، اور سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے یا سب سے بڑا دھوکہ دینے والا وہ ہے جو دین اور عقیدے کے معاملے میں دھوکہ دے، آپ کی نجات کے سلسلے میں آپ کو مس گائیڈ کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے، آپ کو جنت کا راستہ دکھانے کے بجائے آپ کو جہنم کی راہ کی طرف لے جائے، یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حالت یہ ہو جائے گی کہ ان دھوکے والے سالوں میں دھوکہ دینے والے ایسا ماحول بنائیں گے کہ امانت داروں کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، اور حالت یہ ہو جائے گی ان دھوکے والے سالوں میں کہ ایسے لوگ دین کے بارے میں قیادت کرنے لگیں گے اور دین کی رہنمائی کرنے کا مشن لے کر کے چلیں گے، جن کا نام اللہ کے نبی نے رویبضہ قرار دیا ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهِنَّ الرُّوَيْبِضَةُ، ان دھوکے والے سالوں میں رویبضہ بات کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی رویبضہ کون ہے جو بات کرے گا، لوگوں کو دین کی بات سمجھائے گا، لوگوں کے نوازل میں یعنی پیش آمدہ نازک حالات میں ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، کسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، سماج کا گیا گزرا آدمی، حقیر آدمی، ذلیل آدمی، بے وقات آدمی امت کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا بیڑا اٹھا لے گا۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل السفیہ یتکلم فی امر العامہ، سفیہ آدمی، بیوقوف، نادان، باولا آدمی، نہ سمجھ آدمی امت کی رہنمائی کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح سے اور بھی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بات لمبی نہ کی جائے اور اس سلسلے میں براہ راست آئیے یہ جو انجینئر مرزا علی ہے اس کے افکار اور نظریات کا مختصر طور پر آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے آپ کے سامنے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی تقریروں میں اس بات کو بھی پھیلاتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، خلاصہ بتا رہا ہوں میں، اس کی کلپیں، اس کی ویڈیوز تو مشہور ہیں، اور یہی تو مصیبت ہے۔ اگر یہ المیہ نہ ہوتا کہ ہمارے یہ جوان اور ہمارے بعض بزرگ اور ہماری بعض بہنیں، ہماری مائیں اگر اس گمراہ کو، اس بدعتی کو، اس فاسق اور فاجر کو اور اس صحابہ کرام کے دشمن کو، میرے بھائیوں، اگر نہ سنتے اور نہ سنتی، آگاہ رہتے یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کہ یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، تو یہ نوبت شاید نہ آتی کہ سلفی دعوت اور منحرف افکار کے عنوان سے قائم کی جانے والی کانفرنس میں اس عنوان کا بھی انتخاب کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہی تو المیہ ہے کہ اس کے باوجود کی بہت ساری باتیں ہمارے بھائیوں کے سامنے ہیں۔ اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، اس آدمی کے نظریات کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے صحابہ دشمنی میں رافضیت کی راہ پر کس طرح سے چلتا ہے، کس طرح سے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرات آل بیت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، اور کس طرح سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام کے خلاف بدزبانیاں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سنت کے خلاف، اہل سنت کے خلاف، اور ایسے ہی علماء اہل حدیث کے خلاف بے انتہا باتیں کرتا ہے، اور بھی دیگر فرقوں کے علماء کے خلاف باتیں تو کرتا ہے وہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ اسے نفرت ہے ان لوگوں سے جو بار بار حدیث کی بات کریں، بار بار سنت کی بات کریں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے لیکن آپ کو یہ حدیث نہیں بتائیں گے، یہ حقیقت ہے لیکن یہ سنت آپ کو یہ لوگ نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے آپ سے، اس طرح کی باتیں وہ بار بار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کانفرنس کے منتظمین نے اس عنوان کا انتخاب اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ اس کے افکار و نظریات سے، اس کی گمراہیوں سے واقف ہو جائیں، اور آج ہی اسی مجلس میں بیٹھ کر کے توبہ کریں یا آج کی تاریخ سے اس دشمن صحابہ کو،
اس رافضی نیم رافضی کو آج کی تاریخ سے آپ بائیکاٹ کر دیں گے، کسی بات کو اس کی نہیں سنیں گے، کسی چھوٹی بڑی تقریر کو، کسی کلپ کو، خواہ وہ کتنا بھی آپ کو اچھا لگے میرے بھائیوں، پریزنٹیشن اچھا ہو سکتا ہے، اسٹائل اچھی ہو سکتی ہے، ڈرامہ اچھا ہو سکتا ہے اور ایکٹنگ اچھی ہو سکتی ہے، یہ تو بہت ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان اور سلف امت کا منہج آپ کو اگر نہ ملے تو کوئی خوب قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں جو آدمی بدعقیدہ ہے، جو آدمی بدعتی ہے، لا کرامہ، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور اس کی برائیاں کرنا، اس کی بدعقیدگی کو بے نقاب کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، کیونکہ یہ بات بھی بڑی شدت سے لوگ آتے ہیں۔ اگر نام لے کر کے بات کہی جائے، یہی ہمارے بھائی جو اس قسم کے لوگوں کو سنتے ہیں یا ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار کی بات چل رہی تھی، اس سے لوگ وابستہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ان کے نام لے کر کے بے نقاب کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیوں ان کا نام لیا جا رہا ہے؟ بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بہت کافی دین کا کام کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ نام لے کر کے معاویہ کو گالی دے، آپ کو غیرت نہیں آتی؟ نام لے کر کے حضرت عمرو بن عاص کی برائی کرے، آپ کو غیرت نہیں آتی؟ نام لے کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جائے، آپ کو غیرت نہیں آتی کہ مودودی نے کیا حرکت کی ہے؟ آپ کو غیرت نہیں آتی کہ ڈاکٹر اسرار نے کیا حرکت کی ہے؟ آپ کو غیرت نہیں آتی کہ اس انجینئر نے کیا حرکت کی ہے؟ اور اگر ان گمراہ گروں کے نام لے کر کے بے نقاب کر دیا جائے تو چہروں پر بل آ جاتے ہیں، پیشانیوں پر شکن آ جاتا ہے۔ کیوں نام لیا جا رہا ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ سے زیادہ قابل احترام ہیں؟ کیا اللہ کے دین سے زیادہ محترم ہیں کہ ان کے نام لے کر کے بات نہیں کی جا سکتی ہے؟ یہ عین ایمان ہے، عین دین ہے، عین سلفیت ہے کہ جن کا انحراف اور جن کی گمراہ گری نے امت کو نقصان پہنچایا ہو، انہیں چوراہوں پر بے نقاب کیا جائے، لکھ کر کے، بول کر کے، میڈیا کے فارم سے بے نقاب کیا جائے، اور امت کے درمیان ان کی بدعقیدگی کو کھول کر کے بیان کیا جائے۔ یہ امت کی خیرخواہی ہے میرے بھائیوں۔ آئیے، بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی عمر کے 60 سال مجھے دے دو، آپ اپنی عمر کے 60 سال مجھے دے دو، میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ آپ اپنی عمر کے 60 سال دے دو۔ 60 سال عمر کے لوگ بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ عمر کے بھی ہیں، کم عمر کے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یاد رکھیں کیا کہتا ہے اللہ؟ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عمر کے 60 سال مجھے دے دو، یعنی ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزار کر کے آ جاؤ۔ اگر صحیح معنوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ میں بڑا خدا ہوں، اصل خدا ہوں، خدا تو اللہ کا نام ہے نہیں، لیکن یہ میں صرف نقل کر رہا ہوں، یہ خود اپنے آپ پہ انحراف ہے، گمراہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے کہ اللہ کا جو نام نہیں ہے وہ نام اللہ کو دیا جائے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیا نام دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 100 سے زیادہ ہیں کتاب و سنت کے اندر، کسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، گاڈ ہے، ایشور ہے، اور ایسے ہی لارڈ ہے، اور کوئی میرے بھائیوں خدا ہے وغیرہ، یہ الفاظ چلتے ہیں، یہ سب بھی انحراف ہے اور یہ سب بھی سلفیت کے خلاف ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ 60 سال اپنی عمر کے دے دو، میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ کیسے منی خدا بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بتاؤ کہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن کی آیت کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کوئی دلیل ہے؟ اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک سنت کے علماء میں سے کسی نے اس قسم کی کوئی بات کہی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ جنت دے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ راضی ہوگا، اپنا دیدار کرائے گا، بے شبہ نعمتیں عطا فرمائے گا، من چاہی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ اس ساری فضائل بیان کرو نا کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آ جائے گا اسے ہم یہ عطا کریں گے۔ یہ کہاں سے لے آیا؟ یہ کہاں سے لے آیا کہ تم نیک زندگی گزار کر کے آؤ، میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا؟ اس کا مطلب میں تمہیں اللہ بنا دوں گا، میں بڑا ہوں لیکن میں تمہیں چھوٹا بنا دوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ 2 بنیادیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے جنتیوں کے بارے میں کہ جنتی جنت میں جائیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ ہوا حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ کہتا، اللہ فرماتا ہے کہ میری موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور جنتیوں کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا خلود لا موت،
ہمیشہ زندہ رہنا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی. تو جیسے اللہ کو موت نہیں آئے گی ایسے جنتی کو بھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موت نہ آنے میں شامل ہو گیا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ نمبر 2، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بااختیار ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، نبی نے اپنے فرمان میں فرمایا جنتی جو چاہیں گے انہیں ملے گا. ما تشتہیہ الانفس وتلد الاعین، جو دل چاہے گا انہیں ملے گا. مشتہت انفسہم خالدون، جو چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب داخل کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکریم اور عزت افزائی کے لیے نعمت دے گا کہ جو نعمت کھانا چاہے وہ کھا لے. اب وہ کہتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بااختیار ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے، ایسے جنتی بااختیار ہو جائے گا. جنت کے اندر جو چاہے اسے حاصل ہو جائے گا، جو چاہے وہ حاصل کر لے گا. اس لیے جیسے اللہ کو موت نہیں آتی اس کو موت نہیں آئے گی. جیسے اللہ تعالیٰ بااختیار ہے، متصرف ہے، ایسے ہی جنتی مرضی کے مطابق تصرف کریں گے. ان 2 وجوہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ساتھی بن رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منی خدا بنا دے گا. یہ بدترین عقیدہ امت پہ پھیلانے کا کام کیا وہ انجینئر پگڑی والا جسے صبح شام تم لوگ، میرے بھائیو ہمارے بچوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بچے نوجوان سنتے ہیں اور بڑی کثرت سے. اور ایک بات اور سن لو، گمراہی کا اثر کسی کے اوپر اگر آئے گا، کوئی گمراہ ہوگا تو اہل حدیث فرد گمراہ ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی جماعت ہے میرے بھائیو جو حق اور ہدایت کی راہ پر قائم ہے. بقیہ سب کے ہاں انحراف ہے، کمزوریاں ہیں، خلل ہیں، میرے بھائیو گمراہیاں موجود ہیں. وہ کیا گمراہ ہیں؟ جو پہلے سے ہی گمراہ ہوں وہ کیا گمراہ ہوں گے؟ لیکن سارا نقصان آپ کا اور ہمارا ہونے والا ہے. جماعت اہل حدیث کے بچوں، جوانوں، بزرگوں، سمجھو نقصان آپ کا ہوگا بس، اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ عقیدے آپ کے سلامت ہیں، خراب ہو جائیں گے. ایمان آپ کا صحیح ہے، بگڑ جائے گا. عمل آپ کا صحیح ہے، بگڑ جائے گا. فکر آپ کی ہے، درست ہے، فساد کا شکار ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھو اس کا نقصان صرف اہل حدیثوں کا ہوتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے سمجھا یہ اس کی گمراہی ہے. بھلا کون سی کتاب، کون سے نبی کی سنت میں ہے، کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور لوگوں نے اس کو ٹوکا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا منی خدا، اس پر تو اعتراض کیا جا رہا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ منی خدا بن جائے گا، لیکن میں نے یہ کہا ہے خالق کا مخلوق کا فرق رہے گا. تو ظالم تجھے کتاب اللہ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں وہی باتیں کہنا چاہیے تھا جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آئی ہوئی ہیں. تجھے کس نے اختیار دیا کہ تم منی خدا کا لفظ، منی گاڈ کا لفظ استعمال کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک. میرے بھائیو، صحابہ کرام کی جہاں تک بات ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بے انتہا گمراہیاں اس شخص نے پھیلائی. اور مشترک بات کیا ہے میرے بھائیو؟ بنو امیہ کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف. اور ہم نے جیسا کہ عرض کیا، یہ صحابہ خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ صحابہ بھی جن صحابہ نے، جن تابعین نے وہ روایتیں روایت کی ہیں، وہ روایتیں روایت کی ہیں جن روایتوں میں آل بیت رسول اور معاویہ اور بنو امیہ کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے فکر کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو ان راویوں کے خلاف بھی بدزبانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. میں آپ کے سامنے چند باتوں کی اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیو، ہمارا متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیو افضل هذه الامہ بعد نبیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اونچے مقام کے مالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امت میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں. یہی عقیدہ سب کا، خود حضرت علی بن ابی طالب کا، اور میرے بھائیوں آل بیت نبوت کا بھی یہی عقیدہ. کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ حضرت علی نے تو یہاں تک کہا کہ جو ابو بکر صدیق کی خلافت میں شک کرے گا یا میرا نام لے گا ان کے مقابلے میں اسے سخت سزا دوں گا. میرے بھائیوں، بات یہ عرض کرنا ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی،
اس بیعت کے حوالے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت جو کچھ ہوئی، صحابہ نے بیعت کی ان کے ہاتھ پر، وہ درست نہیں تھی۔ کیا کہتا ہے؟ اس کی اپنی جو عبارت ہے، اپنا جو لفظ ہے اس کا، وہ کہتا ہے ابو بکر کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ آج ابو بکر زندہ ہوتے اگر، یقین کریں کہ انہیں اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑی دکھائی دیں تو وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کہتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کس سنت والے کی زبان ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ ذرا؟ کون سا شخص جو سنت کی راہ پر چلتا ہوگا وہ ایسی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے گا؟ میرے بھائیوں، اور دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر یہ بکواس حفوات بکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کھلا اعلان تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام صحابہ کرام کے لیے۔ میرے بھائیوں، اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلیں، سچی پیروی کرنے والے ہوں تو بعد کے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا وعدہ فرمایا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، لیکن یہ کہتا ہے اللہ تمام صحابہ سے راضی نہیں ہوا۔ صرف صلح حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا ہے، اور جو تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کی بات کہتا ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی خیانت کرتا ہے۔ سنو گے آج سے میں اس انجینئر مرزا کو، اس کی تقریریں، اس کے خطابات، اس کی مجلسیں، اور اتنا بزدل، اتنا حقیر قسم کا آدمی بات کرنے کو تیار نہیں، ملنے کو تیار نہیں، ڈسکشن کرنے کو تیار نہیں، اپنے چیلوں کے بیچ میں، شاگردوں کے بیچ میں بالکل مجاہد بنا بیٹھا رہتا ہے، کتابوں کا گٹھر لے کر کے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ میرے بھائیوں، تو اپنوں کے بیچ میں، شاگردوں کے بیچ میں مجاہد بن کر کے بیٹھتا ہے، لیکن جب سنت کا کوئی ادنا طالب علم اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے، ملنا نہیں چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور میرے بھائیوں، وہاں بیٹھ کر کے چیلنج ضرور کرتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے، درس میں بیٹھ کر کے چیلنج کرتا ہے، لیکن بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے 1400 صحابہ کرام سے راضی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بقیہ صحابہ سے راضی نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا کہنے کا اس کو مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے خارج کرنا، جیسا کہ آگے بات آئے گی۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد مسئلہ کیا آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، دونوں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ پہلے والوں کا درجہ بعد والوں کے مقابلے میں اونچا ہے درجے کے اعتبار سے، لیکن صحابیت کا شرف سب کو حاصل ہے، اس لیے سب کو جنت کی بشارت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کو جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اب وہ کہتا ہے اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ گلے کی ہڈی ہے اس کے لیے کہ اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سب صحابہ جنتی نہیں ہیں، سب صحابہ جنتی نہیں ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا جواب کیا دے گا؟ تو کہتا ہے یہ جو کلن وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ الٹیمیٹلی ہے، اس کے اپنی تعبیر کے مطابق۔ الٹیمیٹلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہنم میں داخل ہونے اور نکالے جانے کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد بچے کھچے ایمان کے مطابق جنت میں تو اخیر میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر کہتا ہے یہ معاملہ صحابہ سے تو متعلق نہیں ہے، ہر ایمان والا جس کے یہاں ایمان ہے اور گناہ ہیں، معاصی ہیں، منکرات ہیں، جرائم ہیں، ان سب کی سزا ملنے کے بعد تو اخیر میں تو ہر آدمی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے ہاں ایمان ہوگا۔ یعنی الٹیمیٹلی کا مطلب یہ ہے کہ اخیر میں جیسے سب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے،
جن کے ہاں ایمان کسی طرح باقی ہوگا ویسے ہی صحابہ بھی داخل کر دیے جائیں. یعنی گویا کہ اس میں کوئی صحابہ کی فضیلت نہیں ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں. یہ اس کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں. اس طرح کی بہت ساری باتیں اس آدمی نے کہی ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیے رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے حوالے سے اور کچھ باتیں جو کھلم کھلا رافضیوں کا عقیدہ ہے. کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وفات کے وقت ایسے صحابہ، کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض تھے. کچھ صحابہ ایسے تھے اللہ کے نبی کی موت کے وقت جن سے اللہ کے نبی راضی نہیں تھے، ناراض تھے، اور ناراضگی کی حالت ہی میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. کن کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہے؟ روایت میں دیکھیے کیا کہتا ہے، اس کے اپنے الفاظ کہتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگ ماری، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن سے اللہ کے نبی وفات کے وقت راضی نہیں تھے. میرے بھائیو، جو 6 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وفات سے پہلے انہوں نے 6 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے کسی پر اتفاق کر کے خلیفہ نامزد کر لینا. اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو یہ 6 صحابہ جن کا میں نام بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے ہرگز کوئی شکایت نہیں تھی. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی ان سے راضی تھے. اس انداز میں عمر بن خطاب نے بات کہی تھی، لیکن یہ منفی انداز میں پیش کرتا ہے کہ اگر ان 6 صحابہ سے اللہ کے نبی راضی تھے تو بقیہ کچھ صحابہ ایسے ضرور تھے جن سے اللہ کے نبی راضی نہیں تھے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے دیکھیے باطن کا فساد اندر کا کس طرح سے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے. میرے بھائیوں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے تناظر میں صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا، جو آپ نے سنا کہ وہ اجتہادی مسئلہ تھا، اور اجتہاد کی صورت میں کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، اجتہاد کرنے کی صورت میں گنہگار کوئی فریق نہیں ہوتا. جو درست راستے پر کامیاب ہو جاتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جو درستی تک نہیں پہنچتا ہے اسے بھی ایک اجر ملتا ہے. والخطأ مغتفر، اور غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں کہتا ہے اس ماحول میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہ کرنے والے مراد اس کی کون ہے؟ بنو امیہ کے لوگ مراد ہیں. حضرت معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص، ان لوگوں کو مراد لیتا ہے. کہتا ہے جن لوگوں نے علی بن ابی طالب سے بیعت نہیں کی وہ سب کے سب جاہلیت کی موت مرے. کون ہے یہ صحابہ کرام مجرم ہیں اور یہ عدالت کا جج بن کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ مجرم ہیں کیا کہ یہ عدالت کا جج بن کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ ان مجرموں کو کٹ گھرے میں کھڑے کر کے خود جج بن کر کے فیصلے کر رہا ہے. ان کی موت جاہلیت کی ہوئی، اس کی موت اسلام پر ہوئی. ان سے اللہ راضی ہوا، ان سے اللہ راضی نہیں ہوا، ان سے اللہ کے نبی راضی ہوئے، اللہ کے نبی کس نے اختیار دیا فیصلہ کرنے کا؟ یہ انجینئر مرزا علی میرے بھائیو جہلمی کا یہ میرے بھائیو عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، یعنی ان کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ نے نبوت کی اور رسالت کے منصب کو آپ نے اور دعوت کے منصب کو بڑی کامیابی سے پھیلایا، لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کی اصلاح فرمائی. کہتے ہیں پھر 30 سال کے بعد اس میں جو دراڑیں پڑی وہ مال کے فتنے کی وجہ سے تھی. استغفر اللہ. میرے بھائیوں، یعنی صحابہ کرام کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ دنیا دار تھے، مادہ پرست تھے، مال کی لالچ میں جو کچھ جھگڑا ہوا، مال کی لالچ میں جھگڑا ہوا. میرے بھائیوں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں. ایک بات وہ اور کہتا ہے، اور خطرناک بات ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں 12 منافقین تھے. میرے بھائیوں، اور اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہیں. بالکل وقت ایک دم شارٹ ہے، میں بالکل جلدی کچھ باتوں کا حوالہ، یعنی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر کے بات میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ابھی صدر محترم کا خطاب بھی سننا ہے اور وقت بالکل طے تمام ہے. یعنی جو وقت طے ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. اس ہال کا اپنا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اس کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یہ صحیح مسلم کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں 12 منافق تھے. میرے بھائیوں، یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے
ایک لفظ کو پکڑ لینا اور اس سے اپنا مدعا ثابت کرنا یہ باطن کا فساد ہے. صحیح مسلم کی 1 2 3 روایتیں مسلسل ایک ساتھ میں 3 روایتیں موجود ہیں. اگر تینوں روایتوں کو اگر ایک ساتھ میں پڑھیں گے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے والا. اور منافق کون ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق؟ یعنی کیا مطلب؟ میرے صحابہ تو صحابہ ہیں لیکن صحابہ کے اندر گھس کر کے نفاق کے ساتھ 12 لوگ گھس گئے اور انہی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق. میرے بھائیوں ایمان کے بغیر کوئی نبی کا ساتھی بن سکتا ہے؟ ایمان کے بغیر کیسے صحابی کہلائے گا؟ اور ایمان کے ساتھ ہوگا تو منافق کیسے کہلائے گا؟ لیکن یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. بہرحال لمبا واقعہ ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک گھاٹی میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی. وہ تقریباً 12 لوگ تھے اور وہ منافق تھے, موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 کے نام بتلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 نام حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائے, جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دھوکہ دینے کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کو صحابہ سے نفرت دلانے کا مقصد ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں یاد رکھیں. اچھا اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں, اور میں بہت تفصیل میں خیر نہیں جانے کی پوزیشن میں ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت بالکل مختصر ہے اور میں چند حوالے دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ جو بات آپ کے سامنے آئی ہے صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار یہ بات اس نے کہی, اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ جو گمراہوں کا نسب نامہ ہے, یہ جو گمراہوں کا نسب نامہ ہے, شجرہ میرے بھائیوں ضلالت. مودودی صاحب نے, مولانا مودودی نے, سید مودودی نے اپنی کتاب کے اندر خلافت ملوکیت میں لکھا تھا نا, جیسا کہ ابو زید بھائی نے ذکر کیا. کیا یہی مسئلہ میرے بھائیوں کہ ممبروں سے خود معاویہ گالی دیتے تھے اور اپنے حکمرانوں کو بھی گالی دینے کا حکم دیتے تھے. یہ کہاں سے لیا؟ یہ انہی مودودی صاحب سے لے کر کے میرے بھائیوں ان کے شاگرد نے لیا اور ان کے شاگرد سے انجینئر جہلمی نے لیا. اور یہ بات اس نے بھی کہی کہ میرے بھائیوں جو بات آپ کے سامنے آئی کہ گالیاں دی جاتی تھی آل بیت رسول کو, علی بن ابی طالب کو, آپ کے خاندان والوں کو. حضرت معاویہ اور ان کے گورنر ممبروں پر گالی دیتے تھے اور یہاں تک لکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں خطبے میں بیٹھے رہتے تھے, سنتے تھے گالیوں کو. استغفر اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ بے سر پیر کی بات ہے, بے بنیاد بات ہے, اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اتنا بڑا جھوٹ صحابہ کرام کے خلاف اس آدمی نے رچا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہے باتیں بہت ساری. میں اگلی جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات وہ یہ بھی کہتا ہے, اشارے میں کہا ہے, نام نہیں لیا ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے, زہر دیا گیا نا, زہر سے دے کر کے ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ نام نہیں لیا ہے لیکن اشارہ کیا ہے؟ اشارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. کہتا ہے لوگ نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں, لہذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. ہم کہتے ہیں یہ قتل پتہ نہیں کس نے کیا, لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے, یعنی اس قتل سے جس کو فائدہ ملنے والا ہے, اسی نے کیا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مرزا جہلمی کی بات ہے. مرزا جہلمی کیا کہتا ہے؟ ان کے قتل سے کس کو فائدہ ملے گا, اس نے قتل کیا ہے زہر دے کر کے, نام لینے کی ضرورت نہیں. کس کا مسئلہ تھا میرے بھائی؟ حضرت حسن کے وقت مسئلہ کس کا تھا؟ اور حضرت حسن نے میرے بھائیوں تنازل کر کے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان جو صلح کا کام کروایا, کس کا مسئلہ تھا؟ یہ یاد رکھیں. اس انداز سے تانا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو. میرے بھائیوں اسی طرح سے حضرت معاویہ کو کہتا ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہتا ہے, عمرو بن عاص کو کہتا ہے, بصر بن ارطاد کو کہتا ہے, ان لوگوں نے امت کا کام بگاڑا ہے. اتنی جرأت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ امت کا کام بگاڑا ہے. میرے بھائیوں اس طرح سے یہ باتیں کہتا ہے. آئیے ذرا سا مزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں آ چکی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ وحی کے لکھنے والے تھے، لیکن یہ صاف صاف کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے پہلی بات تو کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کاتب تھے، لکھنے والے تھے، تو یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط، قرآن کریم بھی اللہ کی وحی، قرآن کریم تو اللہ کی وحی ہے ہی، قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی وحی الہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ آپ نے کوئی بھی بات بولی ہے، آپ نے کوئی بھی حکم دیا ہے، کوئی بھی پیغام پہنچایا ہے، تو وحی الہی ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی اللہ کے نبی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ کو میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے لکھنے کے لیے مقرر کر لیا۔ اللہ کے نبی کے خطوط لکھیں تو بھی وحی لکھنے والے، اور قرآن کریم لکھیں تو بھی وحی لکھنے والے۔ ایک جگہ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن لکھنے والے نہیں تھے، خط لکھنے کے لیے منشی بنایا تھا۔ منشی کا لفظ استعمال کر کے توہین کرتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ منشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام جیسے کلرک ہوتا ہے نا، اس معنی میں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے نبی کے خطوط امانت داری، دیانت داری اور خوف الہی کا ذریعہ، اتنی آسانی سے کسی کو یہ مقام نہیں دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس طرح سے یہ کہتا ہے کہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اور اگر کہتا مان بھی لیا جائے کہ قرآن کریم کے لکھنے والے تھے، وحی کے لکھنے والے تھے، تو کہتا ہے کہ معاویہ نے کون سی وحی لکھی؟ فتح مکہ تک تو 99.99% قرآن کریم اتر چکا تھا، باقی کیا بچا تھا تو جو معاویہ نے لکھا۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر ایک بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ باتیں اپنی جگہ پر کس طرح سے بکواس ہیں، جھوٹ ہیں، لیکن آپ ایک بنیاد سمجھیں۔ اگر فرض کرو کہ ایک آیت بھی نہیں لکھا انہوں نے، فرض کرو، تو بھی وحی الہی کے لکھنے کے لیے نبی کا منتخب کرنا کافی ہے کہ وہ معتبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کہنا کہ ایک پوائنٹ بس خالی قرآن کریم کا بچا تھا، اور کس نے بتایا؟ کس نے کہا میرے بھائیوں؟ کس نے کہا؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ 2 سال کا عرصہ ہے، 2 سال میں قرآن کریم پورے طور پر مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک پوائنٹ باقی بچا تھا۔ کس قدر یہ ذاتی کا مسئلہ، صرف اور صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اور کیا کہا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر میں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ معاویہ سے راضی ہے اور معاویہ اللہ سے راضی ہیں۔ میرا مقصد یہ اعلان کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھ لو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوں، بخشش مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں وقت بہت کم ہے اور اس طرح کی باتوں میں کافی وقت لگتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، ایک بات اہل سنت اور رافضیوں کے حوالے سے آپ سن لیں۔ کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے صبح سے کئی ایک خطابات سنے، دوپہر سے کیا خلاصہ ہے؟ الحمدللہ اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں نہ جفا کرتے ہیں، یعنی نہ تو غلو کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی کوتاہی کرتے ہیں، جس کا جو مقام ہے مقام دیتے ہیں، چاہے وہ تمام صحابہ کرام کوئی بھی ہوں، عام صحابہ کرام ہو یا آل بیت رسول سے ان کا تعلق ہو، ہم کسی کے ساتھ افراد تفرید کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت علی سے بھی محبت ہے اور حضرت معاویہ سے بھی محبت ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو آدمی حضرت علی سے، جو آدمی حضرت معاویہ سے محبت کرنے کی بات کرے وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا باطن گندا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے بھائیو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کا کی قدر ہے اور ایمان ہے، ان کے دل میں دونوں کی محبت ایک ساتھ میں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک کہا ان کی حکومت کو، ان کی دور کو بدنام کرنے کے لیے کہ ان کے دور میں کیا ہوتا تھا، ان کے عہد میں لوگ شراب پیتے تھے، اور یہ بات شاید رہ گئی کہ اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک تو وہ درس دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے، کتاب کو گٹھر لے کر کے بیانات کرتا ہے، سوال جواب، اور دوسری چیز اس نے پیپر نکالے،
पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर, इस तरह से पेपर निकालता है और उसमें ये सारी बातें वो लिखता है। दोनों तरीकों से ये काम। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या कहा कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सूदी लेन देन किया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, सूदी लेन देन करने का इल्जाम लगाया। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो जानबूझकर सुन्नत की मुखालफत करते थे और लोग डर के मारे मुआविया के डर के मारे, जानते हुए कि सुन्नत के खिलाफ है, फिर भी सुन्नत की मुखालफत में उनका साथ देते थे। इसका मतलब सारे सहाबा गैर मोतबर, सारे ताबीन गैर मोतबर, सब गैर मोतबर, सब खाइन। इस तरह का तासुर देने की कोशिश करता है मेरे भाइयों, ये सहाबे किराम के हवाले से। और इस तरह से इसने इमाम इब्न सीरीन जो मशहूर ताबई हैं और ऐसे ही मुहद्दिसीन अहलुल हदीस, इन सब के खिलाफ, हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह के खिलाफ, याद रखें जिन लोगों ने भी इसके मफाद के खिलाफ रिवायतें रिवायत की हैं, उन सब के खिलाफ बदज़बानी करता है। कहता है ये नासिबी थे। ये क्या थे? नासिबी थे, आले बैत रसूल के दुश्मन थे। ये सारे सहाबे किराम के साथ साथ इन मुहद्दिसीन के खिलाफ भी बदज़बानियां करता है। इब्राहिम नखई के बारे में कहता है कि उसके इब्राहिम नखई मशहूर इमाम है, ताबई हैं, कहता है कि उनके दिल में बनु उमैया ने अहले बैत से नफरत भर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उनकी रिवायतें इस माने में आती हैं। खुलासे कलाम ये है मेरे भाइयों, इस किस्म की बहुत सारी बातें। आगे बढ़ करके कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम, जानते हैं ना, जिन्होंने फतुहात करते 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 सन 93 हिजरी में यहाँ हिंदुस्तान पर भी उन्होंने हमला किया था, और वो सारी तारीख आपको मालूम है। वो कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम भी नासिबी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कहता है हिंदुस्तान पर इस्लाम के लिए हमला नहीं किया था उन्होंने। हमला हिंदुस्तान पर जो किया था वो इस्लाम के लिए नहीं किया था कि इस्लाम आ जाए, फतुहात के लिए हमला नहीं किया था, बल्कि अहले बैत रसूल पर जुल्म करने के लिए ऐसा किया था। अस्तगफिर। यानी जितने लोग उसके मफाद के खिलाफ जाते हैं, सब के सब कौन है? मुजरिम हैं। सब के सब उसके खिलाफ बात करने वाले मेरे भाइयों नाकाबिल एतबार हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बहुत सारी बातें, और ऐसे ही मेरे भाइयों, और ऐसे ही बहुत सारी बातें। एक बात वो ये भी कहता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में, सब जानते हैं ना, मुत्तफ़क़ा फैसला, उसके बारे में सब लोगों ने मिलकर के कहा कि वो कौन है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उसके मानने वालों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या कहता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने सराहत के साथ नबूवत का दावा नहीं किया था। शुबहा, शोशा फैलाने की कोशिश कि नबूवत का दावा उसके सर पर डाल करके फतवा दे दिया गया, और देखो समझ लो कि फतवा गलत था, क्योंकि उसने नबूवत का दावा सराहत के साथ नहीं किया था। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब सारे के सारे उलमा क्या थे? सारे के सारे उलमा गैर मोतबर थे। ऐसे ही कादियानियों के बारे में कहता है कि अहले किताब यहूद व नसारा से भी बेहतर है। कादियानी क्या है? यहूद व नसारा से बेहतर है। इस किस्म की बातें वो करता है मेरे भाइयों। इस माने की और बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि ये आदमी वक्तन फवक्तन हवाले देता है जावेद गामिदी का, यूसुफ कर्जावी का भी हवाला देता है, और मेरे भाइयों बड़े अदब से, बड़े एहतराम से उनका नाम लेता है। इसी तरीके से शियों की, राफिजियों की किताब, आखिरी बात कह रहा हूं मैं, शियों का ही अकीदा, राफिजियों का ही अकीदा लेकर के चल रहा है ना, आले बैत रसूल का दिफा और तमाम सहाबे किराम को गाली देना, बुराइयां करना, खासतौर पर बनु उमैया। यहां तक उसने कहा कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबा में तन्हा वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वही निस्बत हासिल है जो निस्बत हजरत हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से हासिल थी। यानी हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआविन, मददगार, सपोर्टर और दिफा करने वाला अगर कोई सहाबी है सबसे बड़ा, तो अली बिन अबी तालिब हैं, जैसे हजरत मूसा का दिफा करने वाले हजरत हारून थे। मेरे भाइयों किस कदर बड़ा इल्जाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्ना अमन्ना अन्नासी अलैया फी मालिही व सहबतिही अबू बकर, मुझ पर पूरी उम्मत में साथ निभाने और माल खर्च करने के एतबार से अगर सबसे ज्यादा किसी का एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान है। लेकिन ये कहता है कि उस मकाम का अली के सिवा आपके सहाबा में कोई नहीं था। ये सारे अकीदे बतलाते हैं कि नहीं बतलाते हैं कि ये कौन है? ये राफिजियत और नीम राफिजी है, और इसकी राफिजियत में कोई शक नहीं है। इसकी सारी बातें इसी बात पर मेरे भाइयों मरकूज हैं। आगे देखिए, मैं कह रहा था शियों की किताबों का हवाला देता है। नहजुल बलागा मशहूर शिया किताब है, नहजुल बलागा, और ऐसे उसूलुल काफी कुलैनी की इनके हवाले देता है।
اور کہتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر، شیعوں کی ان کتابوں کے اندر اتنی توحید بیان کی گئی ہے، اتنی توحید بیان کی گئی ہے کہ اتنی توحید تو آپ کو بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ملے گی۔ کیا قصور ہے رافضیوں کا بھائی، شیعوں کا؟ گویا ہم اہل سنت بلا وجہ بغاوت کرتے ہیں رافضیوں سے، شیعوں سے۔ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان دونوں کتابوں میں توحید سے متعلق اتنی حدیثیں ہیں کہ اتنی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم میں بھی نہیں۔ یہ انجینئر مرزا علی اس کے بارے میں بہرحال ایسی ہی بہت ساری باتیں خیر کرتا ہے، وہ مدارس کے خلاف محاذ کھڑا کرتا ہے، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف، دعات کے خلاف، مبلغین کے خلاف کھلم کھلا باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے باتیں بہت ساری ہیں، ہم نے یوں سمجھیں کہ آپ کو قطرہ بھی نہیں پہنچایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کا اپنا ایک نظام ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کے حالات کے موجودہ جو سنگین اور خطرناک فتنے ہیں، ان فتنوں میں یہ فتنہ ہے ڈاکٹر اسرار کا فتنہ، اور میرے بھائیوں یہ انجینئر مرزا علی جو ابھی زندہ ہے، صبح و شام اس کی بکواس اور گمراہیاں امت کے اندر پھیل رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان، ہمارے اہل حدیث بچے کثرت سے اس آدمی کو سنتے ہیں۔ جلد سے جلد توبہ کر لو قبل اس کے کہ آپ کا عقیدہ رافضیوں کا عقیدہ ہو جائے، آپ سنت کے منکر ہو جائیں، آپ اللہ کے دین کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، اور پھر وقت ہاتھ سے، میرے بھائیوں، پھر وہ وقت، وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کی توفیق دے نہ دے۔ اس لیے جلدی کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ سنت اور علماء سنت سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جاہلوں سے، گمراہوں سے، گمراہ گروں سے، دشمنوں سے صحابہ کے اور صحابہ کے منہج کے علماء سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔